تو ہمارا پہلا آغا صاحب سوال ہے کہ فلسفہ تعلیم ہے کیا؟ آغا صاحب ہمارا دوسرا سوال ہے کہ یہ جو آج دور جدید میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، آیا کہ یہ دین کے مطابق وہی تعلیم ہے جو دین نے فرمایا ہے دینے کے لیے؟ آغا صاحب یہ آپ کی باتوں سے نوٹ کیا انسانی اقدار کا آپ نے ذکر فرمایا، تو یہ انسانی اقدار ہیں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو سنا ہے خالق کائنات کی، جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی میں، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات پر، اور درود و سلام ہو آپ سب سامعین و ناظرین پر۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم، اور اس کے بارے میں ہم کچھ اہم اور ضروری سوالات کریں گے آغا محمد ابراہیم خلیلی صاحب سے۔ تو ہمارا پہلا آغا صاحب سوال ہے کہ فلسفہ تعلیم ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا وقت دیا، قیمتی وقت نکالا، اور یہ ایک اہم موضوع جو کہ انسان کی جب خلقت ہوئی ہے تو اللہ نے جب انسان کو خلق فرمایا تو وہ علم ہی تھا کہ جس کی وجہ سے فرشتے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کیا۔ تو اگر ہم خود تعلیم کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلے یہ جو لفظ تعلیم ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اہم ہے۔ خود تعلیم یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے علم دینا، آگاہی دینا، شعور دینا۔ اور لفظ اگر علم کی بات کریں تو علم آگاہی ہے، شعور ہے۔ تو جب آپ یہ آگاہی اور شعور کسی دوسرے کو دے رہے ہیں تو یہی تعلیم ہے۔ اور اگر تعلیم کی ہم اگر مختصر تعریف کریں تو وہ یہ کہ موجودہ نسل کے تجربات اور مشاہدات کو آنے والی نسل کے اندر منتقل کرنا۔ آغا صاحب ہمارا دوسرا سوال ہے کہ یہ جو آج دور جدید میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، آیا کہ یہ دین کے مطابق وہی تعلیم ہے جو دین نے فرمایا ہے دینے کے لیے؟ دیکھیں، اگر ہم دین کی روح سے دیکھیں کہ تعلیم کس کو کہتے ہیں اور تعلیم کیا ہے، تو دین کے اندر جو علم کو کہا گیا ہے وہ کہا گیا العلم نور۔ علم جو ہے یہ نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اور اللہ جس دل میں چاہے اس نور کو ڈال دے۔ یعنی یہ جو علم ہے یہ نور ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب نور جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ہر طرف روشنی ہوتی ہے، آپ کو حقائق نظر آتے ہیں اور آپ حقیقت کو اچھی طرح اس کی جان پہچان کر سکتے ہیں۔ آج جو ہم جدید ٹیکنالوجیز دیکھ رہے ہیں، آج طرح طرح کے جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، اس وقت انسان نے جتنی ترقی کی ہے وہ اسی علم کی بدولت ہی ہے، اسے علم ہی کہتے ہیں۔ دین جو آپ یونیورسٹیز میں علم حاصل کر رہے ہیں، بیالوجی پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، دین یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی الگ یہ علم ہی نہیں ہے، اور جو آپ مدرسے میں جا کر حاصل کر رہے ہیں یہ علم نہیں، بلکہ بہت خوبصورت وہ فرمانا ہے آیت اللہ جوادی عاملی، خدا ان کو سلامت رکھے، ہمارے استاد کے استاد، تو وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یونیورسٹی میں بیٹھ کے یہی جن کو آج ہم نے تقسیم کر دیا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور ہم نے مدرسے والی تعلیم کو کہہ دیا یہ دینی تعلیم، تو وہ ان کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا شخص اس غرض سے علم حاصل کر رہا ہے کہ اس سے میں دولت کماؤں گا، اس سے میں جاگیریں بناؤں گا، اور اس کا ہدف اور مقصد فقط پیسہ اور جائیداد ہے، تو یہ غیر دینی تعلیم۔ اور اسی طرح ایک مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا جو قرآن پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے،
صرف و نحو پڑھ رہا ہے، اصول پڑھ رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے، اور اس کا ہدف اور مقصد بھی یہی ہے کہ میں یہ پڑھ کے جا کر لوگوں کی جیبیں خالی کروں گا اور میں پیسہ کماؤں، تو کہا یہ بھی جو تعلیم ہے یہ بھی دینی تعلیم نہیں ہے، اور دین نے اس چیز کی مذمت فرمائی ہے۔ دین فرماتے ہیں دین کے اندر جو ہے تعلیم سب سے پہلے آپ کے نفس کی ضرورت ہے، خود آپ کی ذاتی ضرورت ہے، اور ذاتی ضرورت آپ کو خود آپ کی انسانیت کے لیے ہے۔ تعلیم آپ کو انسانی اقدار سکھاتی ہے، انسانیت سکھاتی ہے، اور انسان کسے کہتے ہیں یہ بتاتی ہے۔ اگر صاحب یہ آپ کی باتوں سے نوٹ کیا انسانی اقدار کا آپ نے ذکر فرمایا، تو یہ انسانی اقدار ہے کیا؟ انسانی اقدار سے جو مراد ہے وہ انسانی ویلیوز، یعنی وہ صفات، وہ کمالات کہ جو انسان کی انسانیت کے شایان شان ہے۔ اب اس شرف انسانیت کو باقی رکھنا، اس کے لیے انسان کو اقدار کی ضرورت ہے۔ اقدار قدر سے اصل ہے، قدر کی جمع ہے اقدار۔ قدر کہتے ہیں وہ چیز جو ارزش رکھتی ہو، جس کی کوئی قیمت ہو، اس میں جتنی بھی آپ دیکھ لیں خصوصیات ہیں، عزت ہے، شجاعت ہے، غیرت ہے، ٹھیک ہے، صبر ہے، یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ سب اقدار ہیں۔ اور تعلیم کا اصل ہدف اور مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو باقی رکھ سکے۔ بہت خوبصورت فرمانا ہے ہمارے استاد کا، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا۔ اگر آپ تعلیم کے ذریعے سے انسانی وسائل کی بھرمار لگا دیں لیکن جو انسانی صفات ہیں وہ اگر انسان کے اندر پیدا نہیں کر سکے، آپ نے یونیورسٹیاں بنائی، بڑے بڑے ادارے بنائے، تعلیمی مدرسے بنائے، لیکن آپ وہاں پہ اقدار کی تعلیم نہیں دے سکے اور اقدار اپنے طالب علموں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر رائج نہیں کر سکے، تو ایک دن آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جائے۔ خود رسول گرامی اسلام کی دعا تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو میری انسانیت کے شایان شان نہ ہو، جو میری خود انسانیت کو جو ہے وہ فائدہ نہ دے اور خود مجھے کمال انسانیت میں معاون نہ ہو۔